نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تقدیسات، عظمت و کبریائی، بڑائی، شہنشائی، مشکل کشائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد کے بعد ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، نیر بطحا، زینت کعبہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ انشاءاللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک، طاہر اور مطہر ذات کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ذی وقار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزت کے لائق اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین کی کلام مقدس قرآن مجید میں سے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے شرح صدر سے کتاب و سنت کے مطابق اس کا معنی، مطلب اور مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما کے ہماری بخشش، ہدایت اور اللہ نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ یہ آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس کا شان نزول یوں ہے کہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے اسی دنیا کے اندر اپنے رب کو منانے کی کوشش کی، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے، معافی مانگی۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہی ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کے اس گناہ کو معاف کیا تو وہ شکرانے کے طور پر اس معافی سے خوش ہو کر اپنے اپنے مال لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ یہ آپ بطور صدقہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے ابھی اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے احکامات اور منہیات، دین کے اندر کسی کام کے کرنے کا حکم دینے میں اور کسی کام سے رکنے میں اس وقت تک حکم دینا یہ بڑی دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ اپنی زبان سے نطق بھی نہیں فرماتے تھے، زبان کو حرکت نہیں دیتے تھے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نہیں آتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحی۔ پیغمبر اپنی خواہش نفس کے ساتھ نطق نہیں فرماتے، زبان کو حرکت نہیں دیتے ہیں جب تک کہ اللہ رب العالمین کی وحی نہیں آتی ہے۔ تو ابھی تک اللہ رب العالمین کی وحی نہیں آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں ہوا تھا، تو آپ نے ان کے مال لینے سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر یہ آیت نازل کی، اور اس کے اندر آپ کو دو حکم اللہ رب العالمین نے دیے، اور ان دونوں کی ریزن، سبب، وجہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ پہلا حکم دیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مال بطور صدقہ ان سے لے لیجئے، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کو اس صدقے کے ذریعے، ان کے مالوں کے ذریعے سے پاک اور صاف کریں گے۔ اور دوسرا حکم دیا وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجئے، اور اس کی ریزن بتائی ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، ان کے دل اطمینان میں آ جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ نے دعا کی ہے، آپ کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان سے خوش ہو گیا ہے اور ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ ایک وہ دعا ہے جو میں اپنے لیے کرتا ہوں، آپ اپنے لیے کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ اس دعا میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، تردید بھی ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ ان کی دعا میں اللہ رب العالمین نہ تاخیر کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فوراً اللہ رب العالمین قبول کرتے تھے، اور قبولیت کے اثرات، آثار، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول، اور جس کے حق میں ہوتی تھی اس کی زندگی میں حقیقی تبدیلی، یہ وہ لوگ بھی دیکھتے تھے جن کے لیے دعا ہوتی تھی، اور اس وقت جو زندہ لوگ دنیا میں موجود ہوتے تھے وہ بھی دیکھتے تھے، اور میں اور آپ آج جو ہے وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ چند صحابہ جن کے لیے آپ نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کی وجہ سے یہ گناہ ہوا، معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حکم ملے کہ ایک تو ان سے صدقہ لے لیجئے، دوسرا ان کے لیے دعا کیجئے۔ آپ نے دونوں حکموں پر عمل کیا، صدقہ بھی لے لیا اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اور پھر آپ کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں جو حقیقی تبدیلی آئی، جو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی برکات نے ان کو ڈھانپ لیا، ان کے کاروباروں میں، گھروں میں، مالوں میں، ساری زندگی کے ہر مرحلے میں جو تبدیلی آئی وہ انہوں نے بھی دیکھا، اس وقت زندہ مسلمانوں نے بھی دیکھا۔ میں اور آپ آج کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نے کس طرح ان کو ڈھانپ لیا۔ ان کے لیے بھی دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے لیے آپ نے کئیوں کے لیے اجتماعی اور کئیوں کے لیے انفرادی نام لے کر دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی زندگیوں میں اپنی رحمت کا نزول فرمایا، فوراً آپ کی دعا کو قبول کیا، اور دعا کے آثار کو لوگوں نے دیکھا۔ اور کئیوں کے لیے آپ نے بد دعا بھی کی، کئیوں کے لیے، کافروں کے لیے بد دعا کی، اللہ رب العالمین نے وہ بھی فوراً قبول کی۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ عمر کو اسلام کی توفیق دے دے، کہا عمر کو اسلام کی توفیق بھی دے اور عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت بھی بخش۔ اللہ کی قسم عمر نے بھی دیکھا، اس وقت جو زندہ مسلمان تھے انہوں نے بھی دیکھا۔ میں اور آپ آج کتابوں میں پڑھتے ہیں
کہ وہ عزت، وہ اکرام، وہ توقیر جو عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے دی، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ لوگ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، عمر اسلام لائے، لوگوں نے کعبے کے اندر سرعام نماز پڑھنا شروع کی۔ 22.5 لاکھ مربع میل تک اللہ رب العالمین نے ان کے دور حکومت میں اسلام کو پھیلا دیا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب عمر اسلام لے آئے تو ہم ہمیشہ عزت کے ساتھ رہے، یعنی وہ عزت، وہ اکرام، وہ توقیر جو عمر کے اسلام لانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسلام اور مسلمانوں کو دی، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نہ تاخیر تھی نہ تردید تھی، اللہ رب العالمین فوراً دعا کو قبول کرتے تھے، اور دعا کے اثرات، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول اس دعا کی وجہ سے وہ سارے لوگ دیکھتے تھے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھوٹے سے بچے ہیں، ان کی والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا انیس ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں قبول بھی فرما لیں اور اس کے لیے دعا بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول بھی کیا، اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا، خادم بنا لیا، اور اس کے لیے دعا کی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ اس کو مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما دے۔ ایک روایت میں ہے، اللہم ارزقہ مالا و ولدا و بارک لہ فیہ، اے اللہ اس کو مال بھی عطا کر دے، اولاد بھی عطا کر دے، اور اس میں اس کو برکت بھی عطا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا، اور یہ دونوں نعمتیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائیں۔ کس قدر عطا فرمائیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی زندہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 100 بچے ان کی زندگی کے اندر قبرستان جا چکے تھے۔ دوسری روایت حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ کہتے ہیں، میری بیٹی نے مجھے بیان کیا کہ آپ کی صلبی اولاد میں سے 120 بچے آپ کے جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ابھی بیٹی جو بیان کر رہی ہے وہ بھی زندہ ہے، انس بھی زندہ ہیں، یعنی زندہ اولاد بھی ہے، اور جو فوت ہو چکے ہیں وہ 120 کی تعداد ہے۔ اور کہتے ہیں یہ تھی اولاد، ایک دعا، ایک نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی اولاد، اور دوسری نعمت مانگی تھی مال، کہ مال میں اس کو کثرت دے دے، اس میں اس کو برکت دے دے۔ کہتے ہیں اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی زمین کے ٹکڑے تھے، کوئی ٹکڑا بھی سال میں 2 بار پھل نہیں دیتا تھا سوائے میری زمین کے۔ میری زمین سال کے اندر 2 بار پھل دیتی تھی۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہم ارزقہ مالا و ولدا و بارک لہ فیہ۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو فوراً قبول بھی کیا، اور دونوں نعمتوں سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نواز دیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خیبر کا موقع ہے، کافی دن ہو گئے جنگ لڑتے لڑتے، ابھی خیبر فتح نہیں ہوا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایسے مجاہد کے ہاتھ پہ صبح جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین نے خیبر کی فتح لکھی ہے۔ اب ہر صحابی، ہر مجاہد، ہر جنگجو کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش کل صبح ہوتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں جھنڈا دے، اللہ رب العالمین میرے ہاتھ سے خیبر کو فتح کروا دے۔ جب صبح ہوئی، ہر بندہ دیکھ رہا تھا، ہر بندہ اس بات کا خواہش مند تھا کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے پوچھا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ بتایا گیا وہ بیمار ہیں، اپنے خیمے کے اندر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جا کے دیکھا کہ علی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو مجھے راحت دے دے، مجھے موت دے دے، اور اگر وہ ابھی لیٹ ہے تو مجھے صحت یاب کر دے، کھڑا کر دے،
اور اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ اپنی رحمت سے مجھے صبر دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنے پاؤں سے ان کو ٹھوکر ماری اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اشفیہ، اللہم عافیہ، اے اللہ اس کو عافیت دے دے، یا فرمایا اس کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اپنا لعاب مبارک میری آنکھوں پہ لگایا، اس دن کے بعد کبھی بھی اس بیماری کی شکایت مجھے نہیں ہوئی، کبھی بھی میری آنکھیں خراب نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہ رب العالمین فوراً قبول کرتے تھے اور قبولیت کے اثرات لوگ دیکھتے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنایا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تو عمر بھی چھوٹی ہے اور فیصلے کی قوت بھی نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو نصیحت کی کہ جب کوئی فریق فیصلہ لے کے آئے تو جب تک دوسرے بندے کی بات نہ سن لو جس طرح کہ پہلے کی سنی ہے اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا، یہ نصیحت فرمائی اور اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ کہتے ہیں اس وقت اس کے بعد میں کافی دیر وہاں پہ گورنر رہا، کبھی بھی غلط فیصلہ جو ہے وہ میری زبان سے اللہ رب العالمین نے کروایا ہی نہیں، اور نہ کبھی تردد ہوا، کوئی مشکل ہوا کہ میں یہ فیصلہ کس طرح کروں۔ وجہ کیا تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کی دعا کی قبولیت کی برکت، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول، کہ عمر بے شک چھوٹی تھی اور فیصلے کی صلاحیت قوت نہیں تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے صلاحیت بھی دے دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے، آپ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ باقی کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے، علم بھی حاصل کرتے اور بازاروں میں منڈیوں میں جا کے کام بھی کیا کرتے، تجارت بھی کیا کرتے تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تھے جو دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے، آپ کی باتوں کو سنتے، ان کو لکھتے، ان کو یاد کرتے تھے۔ نہ بھوک کی پرواہ تھی، نہ پیاس کی پرواہ تھی۔ کتنے کتنے وقت گزر جانے آپ نے کھانا نہیں کھانا، اس لیے کہ اگر کھانا کھانے جاؤں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رہ جائے گی، آپ کی تعلیمات میں سے کچھ مجھ سے اوجر رہ جائیں گی، غائب رہ جائیں گی، میں وہ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ تو کہتے ہیں مجھے بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی میرے اوپر، میں بے ہوش ہو جاتا، صرف اس وجہ سے نہیں جاتا تھا کھانا کھانے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ رہ جائے۔ تو اس غشی طاری ہونے کی وجہ سے، بار بار بے ہوش ہونے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے احادیث کو بھولنا شروع ہو گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے احادیث کو یاد کرتا تھا وہ بھولتی نہیں تھی، اب میں یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حافظے کے لیے اور میرے سینے کے کھلنے کی اللہ رب العالمین سے دعا کی، اس کے بعد کبھی بھی مجھے یہ شکایت نہیں ہوئی کہ میں نے کوئی حدیث یاد کی ہو اور وہ مجھے بھول جائے۔ تو وجہ اس کی کیا تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کی دعا کی قبولیت کی برکت، آپ کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں تھی، لیکن والدہ تھی، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ آپ کے بارے میں یوں باتیں کرتی ہیں، مجھے وہ پسند نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت کے نور سے نواز دے۔ کہتے ہیں وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ جب ابو ہریرہ گھر گئے پہنچے تو وہ پہلے مسلمان ہو چکی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کی دعا کی قبولیت کی برکت، اس کی وجہ سے رحمت کا نزول۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ابھی چھوٹی عمر تھی، چھوٹے بچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بڑے شوق سے کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا ہوتا، لوٹے میں پانی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے، آپ نے استنجا کرنا ہوتا، واش روم جاتے تو اس کے لیے پانی کا لوٹا بھر کے آپ کے لیے رکھا کرتے تھے۔
روٹین میٹر یہ معاملہ چل رہا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، بیدار ہوئے قیام اللیل کے لیے، آپ واش روم میں گئے، باہر نکل کر دیکھا لوٹا پانی کا پڑا ہوا ہے، پوچھا یہ کس نے رکھا تھا؟ بتایا گیا یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے رکھا ہے۔ آپ نے ان کے اس کام سے خوش ہو کر ان کے لیے دعا کی، اللہم علمہ القرآن، اے اللہ اس کو قرآن کا عالم بنا دے۔ ایک روایت میں ہے اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین میں فقیہ بنا دے، سمجھدار بنا دے۔ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے آپ کی اس دعا کو بھی فوراً قبول کیا، اور عبداللہ بن عباس کو اتنا بڑا عالم بنایا، قرآن کا اتنا بڑا مفسر بنایا کہ آج آپ تفسیروں کی کتابیں دیکھتے ہیں، کوئی عربی تفسیر ہو، کوئی اردو تفسیر ہو، کسی بھی زبان میں ہو، اللہ کی قسم اس وقت تک وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہوئی تفسیر اس کے اندر شامل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے اپنے خالق حقیقی کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس، فوت ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ فوت ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، بڑے بڑے کبار علماء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مجلس شورا کے ممبر ہیں، اور ان کے اندر ایک لڑکا بیٹھتا ہے جس کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ اب وہ کبار علماء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اعتراض کرتے ہیں، آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بھی لڑکے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، بچے ہیں، ان کو عمر مجلس شورا کا ممبر نہیں بناتے، اتنے بڑے بڑے کبار علماء صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر اس لڑکے کو بٹھا لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خود بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیسٹ لینے کی غرض سے سب کو، ساری مجلس شورا کو طلب کر لیا، بلایا۔ جب سارے آئے آپ نے مجھے بھی پیغام بھیجا، میں بھی آیا، تو آپ نے ٹیسٹ لیا، کہا بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ کہا سب نے کہا کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ تم بتاؤ تمہارا علم بھی یہ ہے؟ کہا نہیں میرا علم یہ نہیں ہے۔ کہا بتاؤ تمہارا علم کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرا علم یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کا پیغام دیا ہے کہ آپ کو جو پیغامات دے کر، جو دین دے کر، جس مقصد کے لیے، جس غرض سے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، مبعوث کیا، وہ کام آپ نے تکمیل تک پہنچا دیا، مکمل کر دیا۔ اب آپ اپنے رب کی ملاقات کی تیاری کیجئے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی تیاری میں لگ گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی تفسیر کی ہے، کہتی ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تو آپ سجدے اور رکوع میں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کا سوال کیا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ہر سجدے اور ہر رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ تو عمر کہتے ہیں میرا علم بھی یہی ہے، میں بھی اس کی تفسیر یہی کرتا ہوں، میں بھی اس کا مفہوم بیان یہی کرتا ہوں۔ تو سارے کبار بڑے بڑے علماء صحابہ کرام کو پھر یہ سمجھ آئی کہ ہمارے بیٹے اس مجلس شورا کے ممبر کیوں نہیں ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مجلس شورا کا ممبر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ وجہ کیا تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ القرآن۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کا بہت بڑا عالم بنا دیا۔ کئی واقعات اور بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کے لیے اس طرح دعا کی، اللہ رب العالمین نے فوراً قبول کی۔ دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکات کا نزول بھی ہوا۔ جن کے لیے بد دعا کی تھی وہ بدر کے کنویں کے اندر سارے کے سارے، جن کے نام لے لے کر بد دعا کی تھی، وہ سارے کے سارے بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تردید ہوتی ہے۔ اب یہ سارے واقعات سن کر، پڑھ کر میرے دل میں، آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہوتے۔ آج میری اور آپ کی زندگی میں
بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، ہم آپ کی خدمت کرتے، آپ کے وضو کا پانی رکھتے، آپ کے استنجے کا پانی رکھتے، آپ سے علم حاصل کرتے، اللہ کے دین کو آپ کے سامنے بیٹھ کر سیکھتے، آپ خوش ہو کر میرے اور آپ کے لیے دعا کرتے، میری اور آپ کی زندگی میں بھی حقیقی معنوں میں تبدیلی آتی، اور میری اور آپ کی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا، اللہ تعالیٰ کی برکات ہمیں بھی ڈانپ لیتی، باوجود اس کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے، ہم آپ کی زندگی میں نہیں تھے، باوجود اس کے اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے بے شمار پیکیجز رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے کئی پیکیجز رکھے ہیں، اگر میں اور آپ ان پر عمل کر لیں، اللہ کی قسم اسی طرح جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے، آپ سے تعلیم حاصل کر کے، آپ کو خوش کر کے دعائیں لیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کر کے رحمتوں کا نزول فرماتے تھے، میں اور آپ چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے، چھوٹے چھوٹے پیکیجز پر عمل کر کے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سمیٹ سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے، تو پانا چاہتے ہیں انشاءاللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، چند چھوٹے چھوٹے پیکیجز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر اپنی زندگی میں ان کو لے آئیں، ان کو اپنا لیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں، ڈھال لیں، اللہ کی قسم اسی طرح جس طرح صحابہ کرام آپ کو خوش کر کے، آپ کی خدمت کر کے، آپ سے تعلیم حاصل کر کے آپ سے دعائیں لیتے تھے، میں اور آپ 1444 سال گزرنے کے بعد 45واں شروع ہو گیا ہے، نصف صدی کے قریب گزرنے کے بعد میں اور آپ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا پیکج ابو داود کے اندر حدیث ہے، دیگر کئی کتب میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت کی برکھا برسائے جو بندہ رات کو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، وَإِنْ أَبَتْ اگر وہ اٹھنے سے انکار کرتی ہے، نَدَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ تو یہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر بھی رحمت کی برکھا برسائے جو رات کو اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اپنے خامد کو بیدار کرتی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرتا ہے نَزَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ تو یہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیموں کے حکیم تھے، اللہ کی قسم ڈاکٹروں کے ڈاکٹر تھے، طبیبوں کے طبیب تھے، عقل مندوں کے عقل مند، داناؤں سے بڑے دانا تھے، اتنا زبردست محبت کو بڑھانے والا نسخہ بھی بتا کر گئے، اور اللہ رب العالمین کے رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی برکات کے نزول کا وظیفہ بھی بتا کر گئے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی برکھا برسائے اس بندے پر جو رات کو اٹھے، نماز پڑھے، اپنی بیوی کو بیدار کرے، وہ نماز پڑھے، اگر وہ انکار کرے اٹھنے سے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی برکھا برسائے اس عورت پر جو رات کو اٹھے، نماز پڑھے، خامد کو بیدار کرے، وہ اٹھے نماز پڑھے، اگر نہ اٹھے انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اچھا، اس سے ایک اور فائدہ ملے گا، ایک تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے رحمت کا نزول ہوگا، اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ رحمت کی برکھا برسائے اس مرد پر اور اس عورت پر۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ دنیا جہان میں جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ مسجد کی بلڈنگ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مسجد کے اندر کلین صفیں، یہ لائٹ، پنکھا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ سپیکر جس کی وجہ سے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ پھر قبر کے اندر جائیں گے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے صحیح سوالات کے جوابات دینے کی توفیق دے گا، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت کا بچھونا دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے جنت کی کھڑکی کھولے گا، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔
اللہ رب العالمین تحد نگاہ قبر کو کشادہ کر دے گا، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ پھر قبر سے اٹھیں گے، میدان محشر میں جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے، اپنی رحمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت کا ٹکٹ دیں گے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ جنت کے اندر بے شمار نعمتیں ہم استعمال کریں گے، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی رحمت ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جو عورت، جو مرد رات کو اٹھ کر نماز پڑھے، عورت اپنے خامند کو، مرد اپنی بیوی کو اٹھائے، نماز پڑھائے، اگر نہ اٹھے، انکار کرے، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں کا اللہ رب العالمین سے ایسے مرد اور عورت کے لیے سوال کر دیا۔ اور ایک وہ دعا ہے جو میں اپنے لیے، آپ اپنے لیے، ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک وہ دعا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے کریں، تو میری اور آپ کی دعا میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، تردید بھی ہو سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تردید ہوتی ہے، فوراً اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں۔ اور قبولیت کے اثرات، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، برکات، وہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ بھی دیکھتا ہے، اور اس وقت جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس وقت ایک تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ملے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ دوسرا کیا ملے گا؟ اکثر ہمارے بھائی یہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین ہی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ دعا کو سن سکے، قبول کر سکے، وہ چیز عطا کر سکے جو آپ نے مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو، ہمیں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا آتا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب ہر روز، صرف شعبان کی 15ویں رات نہیں، ہر روز، ساری زندگی، پورا سال، ہر روز جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ، یہ سب سے پہلا جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اس پر تشریف لاتے ہیں، نزول فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز لگاتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو اپنے گناہوں پر معافی کا قلم پھروانا چاہے، میں اس کو معاف کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین یہ آواز لگاتے رہتے ہیں، یہ آواز لگاتے رہتے ہیں حتیٰ یضیء الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس وقت کو ضائع کر دیں، نہ اٹھیں، اللہ رب العالمین سے نہ مانگیں، وضو نہ کریں، قیام نہ کریں، رکوع نہ کریں، سجدہ نہ کریں، رب کو منانے کی کوشش نہ کریں، اپنے گناہوں پر معافی کا قلم پھروانے کی کوشش نہ کریں، تو پھر شکوے کرتے رہیں، شکایتیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ تو اس وقت اٹھنے کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک کیا؟ رحم اللہ رجلا رحم اللہ امرأۃ، اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا، برکات سے اس بندے کو ڈھانپ لے گا۔ اور دوسرا کیا ملے گا؟ اپنی دعا قبولیت کی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور دعائیں قبول کرنے والا خود آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے، اب دعا کرو میں دعا کو قبول کرتا ہوں، اب سوال کرو میں عطا کرتا ہوں، اب معافی مانگ لو میں معافی دے دیتا ہوں۔ اس وقت اٹھنے کے دو فائدے۔ تو سب سے پہلا پیکج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو لینے کا سب سے پہلا پیکج کیا ہے؟ تہجد پڑھنا اور گھر والوں کو پڑھانا، قیام اللیل کرنا اور گھر والوں کو کرانا، آخری تہائی حصے میں اٹھنا اور گھر والوں کو اٹھانا۔ دوسرا پیکج ابو داود میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ 11 بجے اٹھ کے مارکیٹ جاتے ہیں، 11 بجے اٹھ کے دکان کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کماتے بہت ہیں، سیل بہت کرتے ہیں، آتا بہت کچھ ہے،
جاتا کہاں پہ ہے یہ سمجھ نہیں آتی. برکت اٹھ گئی ہے. اور برکت کیوں نہ اٹھے؟ وہ وقت جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں کے اندر برکت ڈال دے. اس صبحوں کے وقت کو تو میں نے اور آپ نے ضائع کر دیا. اس کو ہم نے چھوڑ کر اس وقت میں آئے، 11 بجے آ رہے ہیں دکان کھول رہے ہیں، 12 بجے آ رہے ہیں دکان کھول رہے ہیں، اس وقت کو ضائع کر دیا. پھر پوری نہیں پڑتی، پھر برکت اٹھ گئی ہے. پھر کماتے بہت ہیں، سیل بہت ہوتی ہے، لیکن جاتے کہاں پہ ہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. تو اس وقت کو ضائع نہ کریں. اور اس وقت کو ضائع ہونے سے کون بچائے گا؟ جو صبح اٹھے گا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، وہ اس وقت کو. یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں سوتے رہیں، شیطان کو خوش کریں، شیطان کان میں پیشاب کر جائے، وقت گزر جائے، پھر اٹھیں اور پھر کہیں جی اب فجر کے بعد کا وقت ہے، اس کو ہم ضائع نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے برکت نازل ہوتی ہے. پھر برکت نازل نہیں ہوگی. اس سے پہلے اٹھیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. اس کا بھی ایک اور فائدہ ہوگا. اس وقت کو ضائع نہ کرنے کا بھی 2 فائدے ہوں گے. کیا؟ ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی کہ من صلی صبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں. اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ، اس کی عزت کی حفاظت کا ذمہ، اس کے مال کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین اپنے ذمے لے لیتے ہیں. اب اس کا کوئی چوری کرے، مال چرانا جو ہے وہ کوشش کرے، اس کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرے، اس کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اللہ کی قسم نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کائنات کے رب نے اپنے ذمے لے لیا ہے. اب کوئی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو پہلے پیکج میں بھی 2 فائدے ہیں. ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور دوسرا اپنی دعا قبول ہوتی ہے. گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور دوسرے پیکج میں بھی 2 فائدے ہیں. ایک، ہماری جان، ہماری عزت، ہمارے مال کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین کے پاس چلا جاتا ہے. دوسرا، اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سریے قافلے بھیجتے تھے، وہ اسی وقت حملے کرتے تھے، وہ اسی وقت. یہ اس حدیث کے جو راوی ہیں تاجر صحابی تھے، وہ اپنے تجارتی قافلے اسی وقت روانہ کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی برکت ان کی دیکھیے کہ تاجر بندہ ہوتا ہے نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے. آپ میں سے کئی تاجر ہوں گے، پتہ چل جاتا ہے مال کو دیکھ کر کے اس میں سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یا کتنا ہوگا. اندازہ لگا لیتے ہیں کہ فائدہ اس میں ہوگا، کم ہوگا یا زیادہ ہوگا. تو ان کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ وہ ایسا مال جس کو دوسرے تاجر چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا یا کم ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے کو اس مال کے خریدنے پر بھی نفع والے مال کی طرح ہی اللہ رب العالمین اس کو نفع دے دیا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا. تو دوسرا پیکج، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اور فجر کے بعد کے وقت کو ضائع نہیں کرنا. تیسرا پیکج، جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. یہاں تک دعا ہے. آگے جو آپ ٹی وی میں سنتے ہیں وہ صحیح ثابت نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو اذان کو سنتا ہے پھر یہ وسیلے والی دعا پڑھتا ہے، حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت کو حلال کر دیں. کتنا سستا سودا ہے، کتنا ہمارا رب ہم پر مہربان ہے، کتنا ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے کہ چھوٹا سا کام ہے، کوئی پہاڑ نہیں اٹھانا پڑتا، کوئی بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا، کوئی رقم خرچ نہیں کرنی پڑتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی، صرف اذان سننی ہے. دوسری حدیث کو ساتھ ملایا جائے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ کلمات دہرانے ہیں، اذان کا جواب دینا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے. اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ چند کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے میں اللہ رب العالمین کیا دیں گے؟
میری شفاعت قیامت کے دن اس کے لیے حلال کر دیں گے۔ اللہ کی قسم، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل گئی قیامت کے دن، دنیا آخرت میں اور اس کو کچھ چاہیے ہی نہیں۔ کیوں نہیں چاہیے؟ کہ اس کو سب کچھ ہی مل گیا ہے۔ جب آپ کی شفاعت مل گئی تو جنت بھی مل گئی، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا بھی مل گیا، جہنم اس کی ہولناکیاں عذابات سے چھٹکارا مل گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر مل گیا۔ جب آپ کی شفاعت مل گئی تو دنیا آخرت کی ساری نعمتوں کو اس نے سمیٹ لیا۔ تو تیسرا پیکج کیا ہے؟ اذان سن کر، اس کا جواب دے کر، درود ابراہیمی پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرنا۔ چوتھا پیکج جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے کہ اس کے چہرے پر اس کو غموں کا گھیراؤ، یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ اس کو غم گھیر لے، یہ بڑی بات ہے۔ اس کے چہرے کو اللہ تر و تازہ رکھے کہ اس کے چہرے پر کبھی غم کے تاثرات جو ہیں یہ بھی نظر نہ آئے، اس کے چہرے کو اللہ رب العالمین کبھی غمگین نہ کرے، غم کے اثرات بھی اس کے چہرے کے قریب نہ آئیں۔ کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ میری حدیث سنتا ہے، فحافظہ، پھر اس کو یاد کرتا ہے، حتی یبلغہ غیرہ، پھر آگے اس کو پہنچا دیتا ہے۔ جس طرح اس نے سنا، اس کو یاد کیا، پھر اس کو آگے پہنچا دیا، لوگوں کو وہ حدیث سنا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کے سامنے حدیث کے خلاف کوئی عمل ہوا، شریعت کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے، آپ کی حدیث اس طرح ہے، آپ کا عمل اس طرح ہے، آپ کی تقریر اس طرح ہے، آپ کا دین اس طرح ہے، آپ کی تعلیمات یہ ہیں، ان تک پہنچا دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ رب العالمین اس کے چہرے پر کبھی غم کے اثرات بھی نہ آنے دیں۔ چھوٹا سا کام ہے، کوئی اس پر بھی مشکل نہیں ہوتی، کوئی ایک حدیث چھوٹی سی، انما الاعمال بالنیات، یہ یاد کر لیں، کوئی حدیث یاد کر لے اور اس کو لوگوں کو سنانا شروع کر دیں، وہ پکی یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری کو چھوٹی سی حدیث یاد کر لیں، وہ لوگوں کو سنانا شروع کر دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کبھی بھی چہرے پہ غم نہیں آنے دے گا۔ کتنے پیکج ہو گئے ہیں؟ سندے پہ ہو کوئی نہیں؟ کتنے ہو گئے ہیں؟ سب سے پہلا تہجد پڑھنا اور گھر والوں کو پڑھانا، دوسرا فجر کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد کے وقت کو ضائع نہیں کرنا، تیسرا اذان سن کر، جواب دے کر، درود ابراہیمی پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرنا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا، اس کو آگے پہنچانا۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ پانچواں پیکج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا یبتغی وجہ اللہ، جو بندہ مسجد کو بناتا ہے یبتغی وجہ اللہ، اس لیے نہیں کہ مجھے بہت بڑا سخی لوگ کہیں، بہت بڑا چودھری کہیں، میری بڑی واہ واہ بلے بلے ہو، یہ بندہ جناب پوری مسجد کا اکیلے خرچہ اٹھائے ہوئے ہے، یہ اکیلا ہی امام صاحب کو تنخواہ دیتا ہے، فلاں مسجد کا بل یہ اکیلا ہی ادا کرتا ہے، اس لیے نہیں، یبتغی وجہ اللہ، اپنے رب کے چہرے کی تلاش کے لیے۔ رب کے چہرے کی تلاش کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت کے اندر اپنے رب کے چہرے کا اس طرح دیدار کریں گے جس طرح تم آج 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، کوئی آڑ، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، اسی طرح آپ رب کے چہرے اور مومن کی نگاہ کے اندر، اس کی نظر کے اندر، اس کی آنکھ کے اندر درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ اس شوق کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ کہ میں اپنے رب کے چہرے کا دیدار کروں گا، اپنے رب کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس شوق اور ذوق کے ساتھ وہ مسجد بناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے بندے کا گھر جنت میں بنائے۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بندہ ہے وہ مسجد بنا نہیں سکتا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ مسجد بنا سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں
کہ وہ مال کتنا خرچ کرتا ہے، پیسے کتنے دیے ہیں اس نے، اللہ تعالیٰ تو دل کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے ڈرا کتنا ہے، اس نے مال خرچ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں خرچ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چڑیا کے گھر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں بنائے۔ اچھا، چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے گا، اس میں نماز تو پڑھی نہیں جا سکتی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے پاس ایک اینٹ کے پیسے ہیں، سیمنٹ کی ایک کڑائی کے پیسے ہیں اس کے پاس، تھوڑی سی ریت وہ دے سکتا ہے، ایک ٹونٹی کے پیسے دے سکتا ہے۔ وہ مسجد کے کسی بھی جس چیز کی ضرورت ہے مسجد کے اندر، وہ سترہ ہے، وہ سپیکر ہے، مائک ہے، کوئی چیز ہے، مصلی ہے، وہ رکھ دیتا ہے، کوئی سپارہ خرید کے رکھ دیتا ہے۔ وہ مسجد کو بنانے میں، اس کی آباد کاری میں کوئی بھی کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا، اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ کسی کو ترغیب دلا کے خرچ کروا دیتا ہے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو خیر کی طرف رہنمائی ہی کر دیتا ہے، اس کو کہہ دے جی مسجد بن رہی ہے، مسجد کے اندر جو ہے وہ فلاں چیز کی ضرورت ہے، وہ اس کے کہنے پر خرچ کر دیتا ہے، اتنا ہی ثواب خرچ کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث کے مطابق اتنا ہی ترغیب دلانے والے کو ملے گا۔ تو وہ ترغیب ہی دلا دیتا ہے، یعنی مسجد کی بنا میں، مسجد کی آباد کاری میں وہ کوئی بھی کردار ادا کرتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کا محل بنائیں گے۔ چھٹا پیکج، صحیح مسلم کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، دیگر کئی کتب کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا جو بندہ صف کو ملائے اللہ رب العالمین اس سے ملائے، جو بندہ صف کو توڑے اللہ رب العالمین اس سے توڑے۔ صفوں کو ملانا، نماز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہونا، اپنے جسموں کے مطابق پاؤں کھول کر کھڑے ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز ہے۔ اور یہ دور دور کھڑے ہونا، یہ نفرت کا سبب اور ذریعہ ہے، دلوں میں دراڑیں پڑنے کا جو ہے وہ سبب اور ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑ جاؤ، مل کے کھڑے ہو جاؤ، اگر صف کے اندر شگاف رہ گیا اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں شگاف کر دے گا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے پر اپنی جانیں نشاور کرتے تھے، اللہ کی قسم مال بھی نشاور کرتے تھے، صرف ان کے لیے جن کے ساتھ رشتہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بے شمار اس کی دلیلیں ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، بے شمار اس کی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں کہ وہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باشندوں کے ساتھ ان کے بھائی چارے کروائے، کیوں کہ وہ اپنا مال جائیداد سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، بھائی چارے کروائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا جس کے ساتھ بھائی چارہ کروایا، اس نے کہا کہ میری اتنی بیویاں ہیں، تم دیکھ لو جس کو تم چاہتے ہو، جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس سے شادی کر لینا، یہ میرا مال ہے، آج کے بعد آدھا میرا ہے آدھا تیرا ہے۔ رشتہ کیا تھا؟ اللہ کی قسم نہ جو ہے سسرالی رشتہ تھا، نہ کوئی جو ہے وہ خونی رشتہ تھا، نہ رضائی رشتہ تھا۔ یہی دنیا کے رشتے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ کیا رشتہ تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف کلمے کے رشتے پر اپنا مال بھی قربان، اپنی جان بھی قربان۔ وہ نسخے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے بڑھنے والے ان کو بتائے تھے نا، وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ وہ صفوں کو اس طرح ملاتے تھے کہ درمیان سے کسی چیز کے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جڑ کر کھڑے ہوتے تھے۔ ہم نے صفوں کو ملانا چھوڑا، ایک ایک فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہونا شروع کیا، پاؤں کے ساتھ پاؤں بھائی کے جو ہے وہ نہیں ملایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہ اللہ رب العالمین اگر صف میں شگاف رہا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں دراڑ ڈال دے گا، نفرت ڈال دے گا۔ ہم نے صفوں کو ملانا شروع کیا، اس کو ملانا چھوڑا، تو ہماری محبت کا علم کیا تھا؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرتے، مال بھی قربان کرتے۔ ہم نے اس کام کو چھوڑا، اللہ کی قسم اسی مال کے لیے اپنے ماں جائے سگے بھائی کو قتل کرتے ہیں، بیٹے اپنے باپ کو قتل کرتے ہیں۔ بے شمار واقعات اس کے ہمارے معاشرے، ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہیں
کہ جائیداد کی خاطر، گھر کی خاطر، مکان کی خاطر، کھیت کی خاطر، جگہ کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر اولاد نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے محبت کو بڑھانے والے نسخوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملائے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے ملائے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دے، اپنے ساتھ اس کا تعلق مضبوط کرے، وہ نیکیاں کر کر کے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر لے، گناہوں کی طاقت اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے۔ اور جو بندہ صف کو نہیں ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے توڑے، جو بندہ صف کو توڑے اللہ تعالیٰ اس سے توڑے، یعنی اپنا تعلق اس سے کمزور کرے، نیکیوں کی توفیق چھین لے، گناہ کرے، گناہ کر کر کے اللہ رب العالمین سے دور تر چلا جائے اور آخر ایک دن جہنم کا بالن بن جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے، آپ سے تعلیم حاصل کر کے، آپ کو خوش کر کے پھر آپ کی دعائیں لیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم میرے اور آپ پر اتنے 100 سال بعد میں پیدا ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے پیکیجز رکھے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اسی طرح لے سکتے ہیں جس طرح کے صحابہ کرام لیا کرتے تھے، جس طرح ان کی زندگیوں میں بدلاؤ آتے، حقیقی تبدیلی آتی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا۔ میرے اور آپ کے گھر میں، کاروبار میں، زندگیوں میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہو سکتا ہے اگر ہم ان پیکیجز پر عمل کر لیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔